اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الى فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین۔ سورہ الذاریات آیات 38 سے 46۔ پچھلی آیات میں فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے اور قوم لوط کے مبتلا عذاب ہونے کو بھی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا ہے۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، آپ کا دعوت حق پیش کرنا، فرعون کا غرق ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی زمینی نشانی ہے، علامت ہے۔ اس لیے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں بھی اذ ارسلناہ، جب ہم نے اسے بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین، واضح سند کے ساتھ، ایسا معجزہ یا ایسی دلیل جو حجت ہو، جسے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی بھی معجزہ تھی کہ جس دور میں فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی دنوں میں فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے وہ بھی بہت واضح تھے۔ فتولی، پس منہ پھیر لیا، برکنہ، اپنے گھمنڈ کے ساتھ۔ رکن کندھے اور مونڈے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز سے تکبر کے ساتھ اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اپنے شانے، اپنے کندھے جھٹک کر منہ پھیرتا ہے، جو غرور کا واضح مظہر ہوتا ہے، ایسا ہی کچھ رویہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اپنایا۔ وقال، اور کہا، ساحر، جادوگر، او مجنون، یا دیوانہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن جب اس تک دعوت حق پہنچی تو اس نے اسے تسلیم کرنے کے بجائے الٹا اعراض کیا۔ فتولی برکنہ، اسی بات کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان کیا گیا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر اپنا فضل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور گھمنڈ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور اسی انداز کو سورہ حج میں ثانی عطفہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرعون نے تکبر کیا، فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے اسے پکڑا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ، بس ہم نے انہیں پھینک دیا، فِی الْیَمِّ، سمندر میں۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لاہو لشکر کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں نکلا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لشکر سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ وَهُوَ ملیم، اور وہ قابل ملامت تھا، خاص طور پر جب کسی انسان پر حجت قائم ہو جائے، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا جائے، معجزات دکھا دیے جائیں، اور پھر بھی وہ شخص اعراض کرے تو پھر ایسا شخص ملامت کے لائق ہی ہوتا ہے۔ وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی، یہ تسلسل پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ ان سارے واقعات میں نشانیاں ہیں، تو قوم عاد میں بھی نشانی ہے۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، الریح العقیم،
الریح ہوا کو کہا جاتا ہے، العقیم بانجھ بے برکت، تو ان پر تیز خشک ہوا چلا دی گئی۔ تو یہ قوم عاد تھی جن کی طرف حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ان پر ہوا کا عذاب بھیجا گیا جو مسلسل 7 دن اور 8 راتوں تک چلتی رہی۔ الریح العقیم، ایسی ہوا جو بے فیض ہو، نقصان دہ ہو، بارش نہ لانے والی ہو۔ اس کے مقابلے میں بارش والی ہوا کو لواقع، بار آور ہوا کہا گیا ہے۔ سورہ حمیم السجدہ میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، بس ہم نے ان کے اوپر تیز ہوا مسلط کر دی نحوست کے دنوں میں، اور جب یہ ہوا چلی مَا تَذَرُ، نہیں چھوڑا من شیئن، کسی چیز کو بھی، اتت علیہ، آئی اس پر، الا مگر، جعلتہ، بنا دیا اسے، کر دیا اسے، کررمیم، ریزہ ریزہ۔ تو اس ہوا کی ہلاکت بیان کی جا رہی ہے کہ اس ہوا کا جس چیز سے بھی گزر ہوا اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ لفظ رمیم لکڑی، رسی اور ہڈی کے بوسیدہ ہو جانے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا کیونکہ بہت سرد تھی، ٹھنڈی اور خشک ہوا چیزوں کی قوت کو ختم کر دیتی ہے، فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور سورہ قمر میں اس ہوا کے بارے میں فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، ہم نے ان کے اوپر باد صرصر مسلط کر دی، مستمر تھی، مسلسل تھی، قائم رہنے والی تھی، نحوست کے دن میں جو لوگوں کو اس طرح کھیڑ پھینکتی تھی گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ وفی ثمود، اور قوم سمود میں، یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، اس قوم میں بھی نشانی ہے۔ اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان سے، تمتعوا، عیش کرو، حتی حین، ایک وقت تک۔ جب انہوں نے ناقہ، اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ ہوا، اور 3 دن کے بعد ان پر عذاب آنا تھا، اور یہ ان کو تنبیہ کر دی گئی تھی۔ فَعَتَوْا، پس انہوں نے نافرمانی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس انہیں آ پکڑا ایک کڑک نے، زوردار آواز، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھتے رہے۔ یاد رہے کہ قوم سمود نے خود ہی معجزہ مانگا تھا، اور انہیں معجزے کے طور پر اونٹنی عطا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یہ تھی فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، کہ پس اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین سے کھاتی پھرے، اور اسے برائی سے مت چھونا، پس تمہیں آ پکڑے گا قریبی عذاب۔ تو اونٹنی کے بعد انہیں 3 دن کی مہلت ملی، لیکن وہ گھمنڈ ہی رہے، نافرمانی ہی کرتے رہے، تو بالآخر الصاعقہ نے انہیں آ پکڑا۔ اور سورہ قمر میں فرمایا انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ان کے اوپر ایک ہی ڈانٹ بھیجی، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو وہ باڑے کی خشک اور ریزہ ریزہ لکڑیوں کی مانند ہو گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا، پس وہ طاقت نہ رکھ سکے، من قیام، اٹھنے کی، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے۔ تو ان پر جب الصاعقہ، وہ کڑک پڑی، تو ان پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی، ایسی دہشت طاری ہوئی کہ نہ وہ زمین سے اٹھ سکے اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے۔ سورہ اعراف میں فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ان کو کپ کپی نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ وقوم نوح، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ لوگ بھی فاسق تھے، نافرمان تھے۔ من قبل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جن اقوام کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے
وہ تاریخی اعتبار سے قوم نوح کے بعد تھیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اہل ایمان کو کشتی میں سوار کیا گیا اور باقی ساری قوم کو غرق کر دیا گیا۔ تو ان تمام واقعات میں نشانیاں ہیں جو بھی عقل رکھنے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے نصیحت کی توفیق فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔